ایسی عدالت ہم نے دیکھی ہے، اللہ کرتا ہمیں یہ دن دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ جس ظلم کے ساتھ ہمیں یہ دکھ دیا گیا، اس میں جو میں ویسے تو گفتگو علماء فرماتے رہتے ہیں، ایک تو باتیں جو ہمارا نام نہاد لبرل طبقہ آزاد خیال، بلکہ میں تو مادر پدر آزاد کہوں گا، اور اس کو یہ میں نہیں کہتا، یاد رکھیے گا کہ کل بعد ازالی کا زنین، یہ واقعی ماں اور باپ سے آزاد ہوتا ہے تو اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں۔ احباب ذی وقار، میں آپ کے سامنے ایک دو باتیں جو ضروری سمجھتا ہوں عرض کروں گا۔ پہلی بات یہ کہ ہمیشہ اس سیکولر اور لیبرل طبقہ نے ہمیشہ ہمیں کہا کہ آپ قانون ہاتھ میں لیتے۔ غازی علم الدین نے قانون ہاتھ میں لیا، غازی عامر چیمہ نے قانون ہاتھ میں لیا، غازی ممتاز کاٹوی نے قانون ہاتھ میں لیا۔ آسیہ کی مرتبہ تو ہم نے قانون ہاتھ میں نہیں لیا، ہم نے تو تمہیں پکڑ کے ملزم دیا۔ ہم نے تو قانون ہاتھ میں نہیں لیا، کسی نے اس کو قتل نہیں کیا، ہم نے قانونی تقاضوں کو پورا کیا اور عدالت کے سامنے اس کو پیش کر دیا۔ ایس پی انویسٹیگیشن نے اس کو مجرم ٹھہرایا، 161 کی سی آر پی سی کی سٹیٹمنٹ ریکارڈ پہ ہے۔ پھر سپریم کورٹ نے جب اس کو اس ثاقب نثار نے چھوڑا تو آرڈر میں یہ لکھا، جو میں بی بی سی کو کوٹ کر رہا ہوں، جو میں نے نیٹ کے اوپر بی بی سی کے آج بیان دیکھا جو انہوں نے ڈان نیوز کے حوالے سے لکھا، کہ انہوں نے کہا کہ جو پروسیکیوشن ہے، پروسیکیوشن کیٹاگوریکلی فیل ٹو پروو اٹس کیس بیانڈ ریزنیبل ڈاؤٹس، کہ وہ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکا، جو مدعی تھے وہ اس کیس کو ثابت نہیں کر سکے۔ میں مدعی کو بھی چھوڑتا ہوں، میں شہادت ایویڈنس بھی چھوڑتا ہوں، میں صرف عدالت سے یہ پوچھتا ہوں کہ جو اس کا اعترافی جرم ہے اس کو آپ نے کیوں نہیں پڑھا، اس کو آپ نے کیوں نہیں لکھا؟ جب اس کو انہوں نے نظر انداز کرنا تھا تو صرف ایک جملہ لکھ دیا کہ یہ جو کنفیشنل سٹیٹمنٹ ہے، شی واز تھریٹ ٹو کل۔ ایک موب تھا، پبلک تھی، عوام تھی، اس سے ڈرتے ہوئے اس نے یہ اعتراف کیا تھا۔ لیکن کتنا بڑا ظلم ہے قانون کے ساتھ، آئین کے ساتھ، کہ یہ سٹیٹمنٹ اس نے ایس پی انویسٹیگیشن کے سامنے دیا۔ آسیہ ملونہ نے پھر ڈسٹرکٹ کورٹ کے سامنے اس کو اعتراف کیا اور ہائی کورٹ نے اس کو انڈورس کیا۔ اب یا تو اس کو چھوڑنے سے پہلے اس جج کو، ہائی کورٹ اور ڈسٹرکٹ کورٹ کے جج کو لکھتے نا، اس کو کال کرتے کہ تم نے یہ اس کی اعترافی جرم کو کیوں کوٹ کیا، تو ان کو تو جو ہے وہ پہلے ان کو سزا دو، پھر ہم تیرا عدل دیکھیں گے۔ لیکن یاد رکھنا یہ تیرا عدل جو ہے، یہ ظلم ہے عدل پہ، یہ تو ختم ہو جائے گا، روز قیامت ہوگا، گریبان ہمارے ہوں گے۔ اس وقت تجھے پتا چلے گا جب تمہاری عدالتیں نہیں ہوں گی، جب عدالت اس جبار و قہار کی ہوگی، جب عدالت اس رب ذوالجلال کی ہوگی، جب عدالت جو ہے اس میرے رب کائنات کی ہوگی اور تم مجرم کی طرح پیش ہوں گے۔ پھر میں دیکھوں گا کہ پوری کائنات 100 200 400 بندہ نہیں، پوری کائنات دیکھے گی، اور پھر دیکھوں گا تیرا فیصلہ کیا ہوتا ہے۔ پھر تجھے فیصلے کی طاقت نہیں دی جائے گی، فیصلہ میرے رب ذوالجلال فرمائے گا۔ اور ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ اعد لہم عذاب مہینا۔ ارے جو میرے نبی کو تکلیف دیتا ہے، ارے اس پہ اللہ کی کل بھی لعنت تھی، اللہ کی آج بھی لعنت ہے، صبح قیامت تک نہیں، قیامت کے بعد بھی میرے اللہ کی، میرے اللہ کے ملائکہ کی، ارے مخلوقات کی اس پہ لعنت ہے جو میرے مصطفیٰ کو ایذا دیتا ہے۔ احباب ذی وقار، یاد رکھیے گا یہ فیصلوں کا حساب، وہ کہنا ہم دیکھیں گے جب تاج اچھالے جائیں گے، ہم دیکھیں گے جب تخت اٹھائے جائیں گے، ہم دیکھیں گے۔ اب وہ نہیں رہا۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ طاقت کے زور پہ، ارے طاقت آزمانی ہے تو ذرا آزما کے دیکھو۔ اگر تم نے اپنی جو ہے تم اپنی طاقت آزماؤ، ہم اپنی جرت تجھے دکھائیں گے کہ پاکستان کا بچہ اس فیصلے کو نہ کل مانتا تھا نہ آج مانتا ہے۔ ہم اس کو نہیں مانتے۔
یاد رکھیے، تشریف رکھیے، یاد رکھیے یہ عدالتیں آئین کی پابند ہیں، کسی جج کو بھی اختیار نہیں وہ اپنی ذاتی سوچ کے ذریعے سے آئین کو بدل دے۔ عدالت کا کام آئین کی تشریح کرنا ہے۔ Your responsibility to interpret the constitution, not to make the constitution. تم نے پاکستان کے آئین کو بدلنے کے لیے تم نے اس بات پہ ہی ڈسکوالیفائی کرتے ہو کہ تم نے آئین کا مذاق اڑایا ہے۔ یہ جج ڈسکوالیفائی کرتا، یہ نااہل ہے اس اپنے عہدے کے لیے۔ جب قانون کے تقاضے عدالتوں میں پورے نہیں ہوتے تو پھر ہمیں حق ہے کہ ہم سڑکوں پہ پورا کریں۔ ہمیشہ یاد رکھنا کہ یہ جج اس بات پہ ڈسکوالیفائی ہے کہ انہوں نے آئین کے ساتھ مذاق کیا، انہوں نے اپنی ذاتی خواہش کو آئین بنا کر پیش کیا، انہوں نے پاکستانی نہیں امت مسلمہ کے جذبات کو ٹھیس پہنچائی ہے، انہوں نے نبی کی امت کو دکھ دیا ہے، انہوں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے پرامن غلاموں کو جو ہے وہ ذلیل کرنے کی جسارت کی ہے۔ ارے جسارت تم کرو، اب فیصلہ وقت کرے گا کہ ذلیل کون ہوتا ہے۔ تم دیکھنا تاریخ لکھے گی، یہ تماشا زیادہ دیر نہیں چلے گا پاکستان کے اندر، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کے خلاف بھی یہ سازشیں کی جا رہی ہیں کہ پاکستان کے بدترین حالات کو اور خراب کیا جائے۔ یہی فیصلہ فری میسنز نے، الومناٹیز نے، پاکستان اور اسلام کے اور خدا مصطفیٰ کے دشمنوں نے لیبیا میں کیا۔ انہوں نے لیبیا کی عوام کو حکومت کے خلاف کیا، یہی انہوں نے عراق میں کیا کہ عراق کی عوام کو حکومت کے خلاف کیا۔ جب عوام اپنے ریاست کے خلاف اٹھتی ہے تو پھر امریکہ کو موقع ملتا ہے، پھر اسرائیل کو موقع ملتا ہے، اور وہ آ کے جو ہے وہ اپنا عوام پر حکومتوں کو لڑا کے، لیکن ہم بتا دیتے ہیں ارے حکومت رہے نہ رہے، عدالت رہے نہ رہے، ہم پاکستان کی بھی حفاظت کریں گے، ناموس انسان کی بھی حفاظت کریں گے۔ یہ فیصلہ تم پاکستان کی حفاظت نہیں کر سکتے، تم آئین کی پامال کرتے ہو، تم آئین کی حفاظت نہیں کر سکتے۔ یہ بیٹھے ہیں، پورا پاکستان اس وقت جام ہے، لیکن مجھے بتاؤ کسی نے قانون ہاتھ میں لیا بھی تک؟ ہم نے کوئی کنکر پھینکا بھی تک؟ ہم نے کوئی دروازہ توڑا بھی تک؟ یہ سامنے پنجاب اسمبلی ہے، ہم 1 منٹ میں چاہیں تو اس کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں، مگر نہیں، ہم پاکستان کے وفادار ہیں، مگر پاکستان کے غداروں کو گریبان سے پکڑ کے انہی سڑکوں پہ آج بھی گھسیٹیں گے، کل بھی گھسیٹیں گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا یہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ یہ پاکستان ہے، نہ یہ لیبیا ہے، نہ یہ عراق ہے، نہ یہ شام ہے، یہ پاکستان ہے۔ غلاموں تم غلامی کا، غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، غلاموں تم غلامی کا ہمیشہ حق ادا کرنا، ہمیشہ حق ادا کرنا۔ نمک کھاتے ہو آقا سے وفا کرنا، آقا سے جو وفادار مصطفیٰ ہے مل کے کہے آقا سے، آ پیرو آ جاؤ، مولوی آ جاؤ، لیڈر آ جاؤ، حافظ آ جاؤ، میں پاکستان کے ہر شخص کو کہتا ہوں نمک کھاتے ہو آقا کا، اور آقا سے وفا کرنا، اور آقا سے ہم نے
سرکار کا لنگر کھایا. بے شک. ہم ہر شخص کی جان و مال کا تحفظ کرنا ہماری بھی ذمہ داری ہے، آپ کی بھی ذمہ داری ہے. ہم ہر شخص کا جی چاہتا ہے. اب اس کو پھانسی سے پہلے اس جج کو ہٹاؤ. یہ ڈسکوالیفائی کرتا ہے. اس نے آئین کو پامال کیا. یہ پورا بینچ اب جائے گا انشاءاللہ. ایک نہیں بچے گا انشاءاللہ. اب یہ دھرنا آسیہ سے آگے نکل گیا. ایسے ہی. اس کے لیے تو جو میرے پاس احباب یاد رکھنا، ابھی 20 سے زائد ملکوں نے آسیہ کو اسائلم دے دیا ہے. 20 سے زائد ملکوں نے آسیہ ملونوں کو اسائلم دے دیا ہے. یہ وہی سلامت مسیح والا جو ہے تاریخ دہرائی جانے لگی ہے. چارٹرڈ طیارہ آئے گا، اس ملونہ کو لے جائے گا، لیکن یاد رکھیں یہ دنیا میں جہاں بھی جائے گی نا وہ بچ نہیں پائے گی. انشاءاللہ. بچ نہیں پائے گی. تو اگر عدالت پہ فیصلہ نہیں کرے گی تو یہ نبی کے غلام کو فیصلہ کرے گی. یاد رکھیے اب ہمیں بڑے حوصلے کے ساتھ یہ کام کرنا ہے. رہ گئی بات ان ججز کی تو they are not judge anymore. اب یہ جج نہیں رہے. اب یہ جج نہیں رہے. صرف تم ایک بند کمرے میں کرسی کے مالک ہو. تم نے انصاف کو قتل کیا. اب تم جج نہیں رہے. جج نبی اللہ کا قرآن ہوگا، مصطفیٰ کا فرمان ہوگا. ہم تمہارا فیصلہ نہیں مانتے. ہم کہتے ہیں کنٹیمپٹ آف کورٹ. آؤ میں بحیثیت طالب علم بات کرتا ہوں قانونی. اگر توہین عدالت کی بات ہے تو آؤ لگاؤ. میکسیمم پنشمنٹ ان کنٹیمپٹ آف کورٹ 6 months. تم 6 مہینے کی بات کرتے ہو. ہم تو نسلیں یہاں لے کے آئے. ہم تو نسلیں 14 صدیوں سے. تمہیں ہماری تاریخ کا نہیں پتا. یہ جراثیم آتے ہیں، ہر دور میں آتے ہیں. ہر دور میں یہ جراثیم ہوتے ہیں، لیکن اس کے لیے اینٹی بایوٹک بھی ہوتا ہے. جو جہاں لیکن نا جب بیماری کی سمجھ نہ لگے، کسی میڈیکل ڈاکٹر سے بات کرے، اس کو جب سمجھ نہیں نا آپ کی بیماری ہے کہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں جس کو اینٹی بایوٹک دے دو، جتنے بھی بیماری ہوگی اسے 60 صحیح بچے گی. وہ اینٹی بایوٹک لگا دیتے. یاد رکھیں یہ جو وائرل ڈیزیز ہے نا، اس کا اینٹی بایوٹک یہ سارے بیٹھے ہیں. فکر نہ کرو، ایسا ہٹ کریں گے کہ تمہاری نسلیں بھی جو ہے نا کینسر جڑوں پھوٹ دیں گے. ہم یہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. پاکستان میں آئین کی حکمرانی ہوگی، قرآن کی حکمرانی ہوگی. رہ گئی بات میڈیا کی، میڈیا انہوں نے نہیں خریدا ہوا. یہ دونوں ایک ہی خریدار کے بچے. یہ جو کہتے ہیں میڈیا خرید لیا. آپ دیکھ لیجئے یہ چند دن پہلے اسرائیلی طیارے کی آمد کی اطلاع ملی. وہ کون تھے؟ اسرائیلی ایک یہودی صحافی نے ٹویٹ کیا کہ جی پاکستان میں اسرائیل کا وزیر اعظم لینڈ کر گیا. اور یہاں پہ جو میں جیو نہیں کہتا، جیو کہتے ہیں انگریزی میں یہودی کو. جیو ٹیلی ویژن نے سب سے پہلے نشر کیا، بڑے اس پہ. اب بتائیے مقصد کیا تھا؟ پاکستان کے اندر انارکی پھیلانا، پاکستانیوں کو تقسیم کرنا. یہ 5th جنریشن وار کہ ڈس انفارمیشن. لوگوں میں ایسی غیر مصدقہ اطلاعات پھیلا دو کہ لوگ کنفیوز رہیں. ان کا ایجنڈا یہ ہے شیطانی قوتوں کا کہ فرسٹ they want to convince us, if not convince then confuse us. کہتے ہیں کہ یا کنوینس کرو نہیں تو لوگوں کو کنفیوز کر دو، تقسیم کر دو. انہوں نے غازی ممتاز کی برپا بھی یہی کہا. اور ہمارے کچھ ایسے لوگ جو یہ بتانا لگے جی قانون ہاتھ میں لیا، اس وقت انہوں نے قوم کو کنفیوز کیا. پھر ختم نبوت کی باری آئی، انہوں نے قوم کو کنفیوز کرنے کی کوشش کی. کبھی کوئی بیان، کبھی کوئی بیان. اسرائیلی طیارے کی بات افواہ اڑا کے انہوں نے قوم کو کنفیوز کیا. اب آپ کو پتہ نہیں چلا
یہ سارے کے سارے ان کا جو ہے مالک ایک ہے، ڈگڈگی ایک کے ہاتھ میں ہے، اور اس کے ہاتھ کی ڈوریاں کبھی کسی کو ہلاتا ہے کبھی کسی کو ہلاتا ہے، اور یہ ناچنے والے بندر اور بندریوں کے پیچھے ایک ہاتھ ہے، اور وہ ہاتھ اینٹی پاکستان بھی ہے، وہ ہاتھ اینٹی اسلام بھی ہے، وہ ہاتھ وہ ہے جو پاکستان اور اسلام کی دشمنی کے لیے ہے۔ ارے ہم وہ ہاتھ، یہ جو آگے بندر ناچنے والے ہیں، اب ہم نے فیصلہ کیا ہے ان بندروں سے پہلے اس ہاتھ کو توڑیں گے، اس ہاتھ کو توڑیں گے جو ملک اور اسلام کے خلاف سازشیں کرتا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ ابھی سلسلہ رکنے والا نہیں ہے، اس ویری تھاٹ پرووکنگ، کیونکہ یہ آخری زمانہ ہے۔ قبلہ امیر المجاہد علماء سے پوچھئے دجال کا مطلب کیا ہے؟ دجل، دھوکہ، فریب، لوگوں کو کنفیوز کرنا، وہ دجال نہیں جا کے کرے گا، کبھی خدا کے وعدے سے، کبھی اسلام کے۔ وہ دجال کا اپنا مطلب ہے وہ شخص چیٹر جو ڈسیپشن دینے والا، دجل، ہم کہتے ہیں دجل و فریب، یہ سب دھوکے کی دنیا ہے، یہ سب دھوکے کی دنیا ہے، یہ سب اس دھوکے میں شامل ہو چکے۔ الحمدللہ یہ قرآن مصطفیٰ کا نور ہے کہ ہم جو ہاں بیٹھے ہم دھوکے میں نہیں ہیں، اور اللہ کے فضل و کرم سے ہماری نسلیں ہوں گی جو امام مہدی کی فوج میں ہوں گی، ان کی نسلیں دجال کے ساتھ ہوں گی، ہماری نسل مصطفیٰ کے غلام ہوں گی۔ ہم دجل کی دنیا میں نہیں جانے والے۔ ہمیں تقیہ نوسی کہا جاتا ہے، آرتھوڈکس، فنڈامنٹلسٹ۔ ہاں ہم انتہا پسند ہے مصطفیٰ کے عشق میں، تم انتہا پسند ہو کفر کے عشق میں، ہم انتہا پسند ہے مصطفیٰ کے عشق میں۔ ہمیں دنیا کی کوئی چیز کنفیوز نہیں کر سکتی۔ نبی کا غلام ارے کنفیوز ہوتا ہے جو مصطفیٰ کو دلیل سے مانے۔ ہم نے ابو بکر صدیق کا عقیدہ اپنایا، ہم مصطفیٰ کو دلیل سے نہیں مانتے، مصطفیٰ کو محبت سے مانتے ہیں۔ دلیلیں ٹوٹ جاتی ہیں، دلیلیں ٹوٹ جاتی ہیں، دلیل کے جواب میں دلیل آ جاتی ہے۔ ارے محبت کو کوئی خرید نہیں سکتا۔ ہم نے اسلام کو، ہم نے خدا کو، ہم نے مصطفیٰ کو، ہم نے قرآن کو، ہم نے اسلام کو، اگرچہ لاکھوں کروڑوں دلیلیں موجود ہیں، لیکن نبی کے غلام ارے اللہ اور اس کے رسول کو دلیل سے نہیں، اس کو محبت سے مانتے ہیں۔ ہم تو اس کو محبت سے مانتے ہیں۔